اس سے پہلے جی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ ایک جی سابق لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ احتشام صاحب ہیں، کینٹ میں رہتے ہیں. انہوں نے ایک سال پہلے جو اپنی کیا کہتے ہیں ذہنی طور پر غیر مستحکم بیٹی کی جو شادی تھی وہ مجھ سے فراڈ سے کروائی، 10 لاکھ روپے حق مہر لکھوایا. اور ابھی وہ مجھے ایک سال بعد جب میں نے دوسری شادی کر لی ہے، اس کا میں اعتراف کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس ایک وجہ ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ فراڈ کیا تھا، جس کا کھل کے اگر کیا کہتے ہیں تفتیش ہو تو پھر سچ سامنے آ جائے گا. 10 لاکھ روپے حق مہر لکھوایا مجھ سے، ٹھیک ہے جی، اور اس میں 2 تولہ سونا لکھوایا تھا مجھ سے. ابھی یہ میں ڈی آئی جی آفس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ میری اپلیکیشن ہے، تھوڑی گندی ہوگی ہے دوسری والی، یہ میں نے لکھی ہے سارا، اس میں واقعہ میں نے بیان کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے استغاثہ مجھ پہ کیا تھا. استغاثہ انہوں نے کس تاریخ کو کیا تھا؟ تقریباً جو ہے اچھا استغاثہ انہوں نے 13 جون کو انہوں نے مجھ پہ استغاثہ کیا تھا. تو استغاثے میں جو نکاح نامہ رپورٹ کے ساتھ لگایا گیا تھا، جس میں اس لڑکی نے مجھ پہ الزام لگایا کہ جی میری جائیداد پہ نظر تھی اور مجھے مارا، 1 سال بعد مجھے مارا، میری جائیداد پہ نظر تھی، اور اوپر والا یہ جو پوشن جس کمرے میں بیٹھا ہوں یہ مجھے کرنل صاحب نے بنا کے دیا ہے، اور میری دکان کی اپ گریڈیشن جو ہے وہ بھی کرنل صاحب نے کر کے دی ہے. تو میری توگی روڈ پہ دکان ہے، سب سے پہلے تو وہاں پہ آپ چلے جائیں اور کسی بھی پوچھ لیں قدیر استاد کمپریسر والے ہیں، ادھر آپ کو کرنل صاحب کی کرائی ہوئی ساری اپ گریڈیشن نظر آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا. اس میں مطلب کہ اگر 1996-92 کی بات کی اگر ایک اینٹ بھی آپ کو مل گئی تو میں یہ سب کچھ میں نے کیا ہے جو میرے پہ الزام لگے. ابھی انہوں نے ایف آئی آر میرے اوپر کرائی تھی. یہ اچھا پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، یہ دیکھیں نا، یہ انہوں نے یہ ساری ادھر لکھا ہوا ہے 10 لاکھ روپے حق مہر عبد المطلب، اور یہ میں آپ کو اصلی نکاح نامہ بتاتا ہوں، اور 5 تولہ طلائی زیورات. یہ دیکھیں انہوں نے یہ 2 کو یہ اوپر ڈنڈی مار کے 5، اور رپورٹ جو انہوں نے اس پہ 13 تاریخ کو مجھ پہ استغاثہ کیا تھا، اس رپورٹ میں بھی انہوں نے کیا کیا کہ اس بات کا وہ پوری رپورٹ میں 5 تولہ سونا جو کہ عدالت مجسٹریٹ نمبر 4 میں جو پیش کی گئی تھی. پھر جب میں نے پھر اس کے بعد میں نے یہ دیکھیں اپنی اس پہ میں نے یہ ضمانت کروائی، یہ میری ضمانت ہے، ٹھیک ہے جی، استغاثے کی ضمانت. اور رپورٹ میں انہوں نے یہ والا نکاح نامہ ساتھ لگا کے دیا جس میں یہ لوگوں نے ساری انٹری کی ہوئی ہے. یہ لائنز آپ دیکھیں کہ ٹیڑھی کی ہوئی ہیں، اور یہ خود سارا کیا ہوا ہے. جو اصلی نکاح نامہ جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو میں نے پہلے ہمارے پاس نکاح نامہ نہیں تھا، جو ہم نے اس دن قاری صاحب سے ہم عید کے دوسرے دن لے کے آئے، اور یہ ایف آئی آر ہے، صحیح ہے جی. یہ ایف آئی آر میں بھی انہوں نے ادھر لکھا ہوا ہے کہ جی اس نے دوسری شادی کی ہے جس کا ذکر ہم نے کینٹ تھانے میں درخواست دی ہے. یہ اس جگہ پہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ کینٹ تھانے میں ہم نے اس کی درخواست دی ہے، اور وہ اس درخواست میں کیا تھا کہ 5 تولہ سونا انہوں نے کیا ہوا ہے اور 10 لاکھ روپے حق مہر، جو کہ ابھی یہ بندے بیچتے ہیں میرے پیچھے، دکان پہ آتے ہیں، گھر پہ آتے ہیں، مجھے بلیک میل کرتے ہیں کہ آپ جو ہے طلاق دے دو. اور طلاق کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ عدالت میں کیا ہوتا ہے کہ پھر سب کچھ میرے اوپر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان میں تو عورت کو مظلوم سمجھا جاتا ہے. تو میرا واقعہ تھوڑا الگ ہے کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا، امی کو نہیں پتہ لگا، وہ میں نے سارا قصہ بتایا ہوا ہے. اچھا جی، یہ پھر میں نے اپنی انہوں نے ویمن تھانے میں ایف آئی آر کی، اس کی ساری وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کی ضمانت ہے. اس میں انہوں نے الزام لگایا کہ جی شادمی حسیب احمد سے تاریخ پہلے دن ہی میری جائیداد میں نظر رکھے ہوئے تھا. اچھا جی ٹھیک ہے، اگر مجھے کسی قسم کا دھوکہ ہوتا، چھٹے دن ہی یہ لڑکی چلی گئی تھی تو میں اس کو تقریباً اپنے پاس رکھ کے یہ جائیداد تو اپنے نام کروا لیتا نا، جس کا میں نے اس کو چھٹے دن ہی چلی گئی تھی، کیونکہ ہمیں نہیں بتایا گیا تھا کہ اس کا ذہنی طور پہ، اور خدا نخواستہ یہ تیسرا پوشن ہے، کچھ کرتی ہے اپنے آپ کو. اور شادی سے پہلے بھی آ کے میرے گھر میں مجھے بولتے تھے سوئچ بورڈ ادھر کرو، آپ کی سیڑھیوں سے میں مطمئن نہیں ہوں. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کیوں ایسا کر رہے ہیں، شاید اپنی بیٹی سے بہت لاڈلی بیٹی ہے اس لیے یہ کر رہے ہیں، لیکن وہ لاڈلا پن نہیں تھا، وہ مطلب اس کے لیے طریقہ تھا کہ خدا نخواستہ کچھ ہونا، مطلب کچھ اس طرح کا گڑبڑ نہ ہو کہ وہ گر جائے یا پھر وہ. اچھا لڑائی جھگڑا کر کے مجھے گھر سے نکالا، چھٹے دن اس کو ہم چھوڑ کے آئے، اسی وجہ سے چھوڑ کے آئے کہ خدا نخواستہ یہ اپنے گھر میں کیا کرتی ہے، سمجھ گئے نا، مطلب کچھ خدا نخواستہ اپنے. ابھی دیکھیں ہمیں نہیں بتایا ہوا کہ اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے، کیا مینٹلی حساب کتاب ہے. لوگ ابھی ہمیں کہہ رہے ہیں آپ نے غلطی کرائی، آپ نے غلطی کی، یا آپ نے وہ نہیں کیا، کیا کہتے ہیں اس کا میڈیکل نہیں کرایا. ہماری کوئی اس طرح کی 2 نمبر کی نیت نہیں تھی. اور یقین کریں کہ
مطلب ایسی اس کو ذلیل کرنے کی یا آج جو یہ میرے ساتھ کر رہے ہیں 2 نمبر طریقے سے، اس طرح کی ہماری کسی قسم کی نیت بھی نہیں تھی. تو میڈیا سب سے پہلے تو اس لیے میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ اگر مجھے کچھ ہوتا بھی ہے تو اس کے ذمہ دار تو یہ ہوں گے کیونکہ مسئلہ میرے ان کے ساتھ کرنا احتشام صاحب ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اور کیا ہے کہ کہتا ہے پنڈی والا گھر میں نام کریں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا، جہیز کا سامان نقدی رقم جس کی مالیت لاکھوں میں بنتی ہے. جی مانتا ہوں میں، اس میں لاکھوں میں نہیں بنتی ہے. اس میں ٹی وی ہے، فریج ہے، اور جو ہے آپ کا یہ بیڈ سیٹ ہے، اس کا واشنگ مشین ہے، ڈرائنر ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اور ان کو دوسرے دن ہی انہوں نے موٹر سائیکل بھی دی تھی مجھے. ان کو ہم بول کیا ہے، موٹر سائیکل میں ادھر چھوڑ کے آیا جس شو روم سے انہوں نے مجھے اٹھائی. اس کی جب پتہ لگا مجھے سچ کا، زیورات کا انہوں نے اس میں ہمارے جھوٹ الزام لگایا ہوئے، زیورات انہوں نے دیا نہیں. تیسرے دن انہوں نے ہماری دعوت کی. میری والدہ کو دکھاتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ اس کا سیٹ ہے دل للچانے کے لیے. لیکن اس وقت تک مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اس لڑکی میں گڑبڑ ہے، اور میں کبھی بھی ایسی لڑکی کے ساتھ مطلب کیسے رہ سکتا ہوں. اولاد ہے، حساب کتاب ہے. جو شادی شدہ افراد ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے، اور ابھی میں نے خود شادی کی ہے دوسری. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ کیا حساب کتاب ہوتا ہے شادی شدہ افراد میں. کیا بھائی کیسی لڑکی کے ساتھ کیوں بچے نہیں ہیں آگے، کیوں ان کا پالنا نہیں ہے، کیوں زندگی میں آگے نہیں بڑھنا. تو اس لڑکی کے ساتھ مطلب دنیاوی چیزیں تو پاسبل ہی نہیں تھی نا. مطلب ایک 4 سال کی بچی میں نے پالنی تھی، وہ والا حساب تھا. اچھا جی، یہ چیزیں تھی اس کی. ٹھیک ہے جی. اور وہ مطلب کراکری وغیرہ ہو گئی. اچھا، مرضی سے دوسری شادی کر لی ہے اور پولیس آنا. اچھا، یہ ایف آئی آر بھی ان کی ابو کی کرائی ہوئی ہے. وہ خود اتنا کچھ نہیں لکھ سکتی کیونکہ وہ بیان دینے کے قابل ہی نہیں ہے. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میری یہ ویڈیو جو دیکھے گا اس کے بعد ذرا ان سے جا کے ملا ہے. کینٹ میں ان کا گھر ہے. ٹھیک ہے جی. وہاں جا کے ان سے ملا ہے لڑکی سے. خود میرے ماموں بھی گئے تھے تو، لیکن انہوں نے سب سے پہلے ان سے جا کے دیکھا اسیب نے آپ کو مارا تو نہیں ہے. ان کی والدہ کی وائس ہے میرے پاس، جس میں بولا جی آپ کے ماموں بھی آئے تھے. انہوں نے بولا، پھر انہوں نے گول مول کرنا چاہا، پیر بابا کا اس کو ڈرامہ بنانا چاہا، کسی طرح انہوں نے مطلب گلے فٹ کرنا تھا میرے اس لڑکی کو. میں اس سے دوسری شادی کر لی. اس بات کا وہ کینٹ تھانے میں بھی درخواست جمع کرائی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. اچھا، جہیز نقدی کی مطالبہ کرتی ہوں، سنگین نتائج دھمکیاں دیتا ہے. 1 سال سے میرے ساتھ نہ کرنل صاحب جس دن سے شادی ہوئی، پچھلے 9 جون کو شادی ہوئی تھی، نہ کرنل صاحب میرے سامنے آئے. ان کے جو بھائی تھے وہ میرے بہنوئی کو آصف کو فون کرتے رہے کہ جی کیا کہتے ہیں اپنا آپ بیٹھے بات کے وقت. انہوں نے بولا لڑکا سارا دن دکان پہ ہوتا ہے، تو بھی روڈ پہ ہماری جو دکان ہے، تو آپ مہربانی فرما کے ادھر جائیں، اس سے بات کر لیں جو بات کرنی ہے. لیکن حرام ہے کہ کوئی میرے پاس آیا اور کسی نے کوئی بات بھی کی ہو. تو شوہر نے شدہ جانی خطرہ ہے، کہیں وہ لالچ میں آ کے مجھے قتل نہ کر دیں. ہم لوگ ایک مستری پیشہ افراد ہیں. ہم لوگ کی دکان تقریباً پچھلے 30-40 سال سے دنیا کو پتہ توگی روڈ پہ ہماری دکان ہے، اور کیمرے لگے ہوئے ہیں. ہمارا صبح دکان شام کو گھر، صبح دکان شام کو، اور جم جاتا ہوں میں. تو ادھر یہ لوگ رہتے ہیں کینٹ میں. ٹھیک ہے جی. کینٹ میں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جانا کوئٹہ میں، اگر کچھ کوئٹہ سے اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے جانا کینٹ میں. تو کیا ہوا کہ مطلب میں کوئی پروف ہوگا کہ میں سنگین. اچھا، کوئی آپ ان کو بولیں کوئی ایک آڈیو کال وائس اور وہ سنا دیں جس میں ہم نے دھمکی دی ہو کہ مجھے جان سے قتل کرنے کی، اور میں پہلے ہی اپنے باپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. ان کی یہ ستیلی ماں ہے. اچھا، یہ بھی میں بتا دوں، کرنل صاحب نے خود 2 شادیاں کی ہیں، اور ان کی جو کیا کہتے ہیں یہ 3 بچوں کو کے اوپر انہوں نے اپنی پہلی بیوی چھوڑی، طلاق دی اس کو، پھر اس عورت سے شادی کی کوئٹہ والی سے، جن کو ابھی ان کو 3 بیٹے ہیں. خود بھی دوسری شادی کی. ٹھیک ہے جی. طلاق دے کے ان کو. اور دوسری بات کہ میں کینٹ جاؤں گا ان کو دھمکی دینے کے لیے. ادھر کیا حساب کتاب ہو رہا ہے پاکستان میں، مجھے جس طرح کوئی خبریں نہیں دیکھ رہے. مطلب میں ایک مستری اور ایک نارمل گریجویٹ لڑکا جائے گا ان کو دھمکی، کرنل صاحب کو دھمکی دینے جائے گا کہ جی میں آپ کی بیٹی کو، واہ کاش میں ایسا کر لیتا، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے مذاق ہے یہ. ٹھیک ہے جی. شوہر حسیب احمد کے خلاف کارروائی کی جائے. بغیر جہیز کا سامان نقدی خرچ کیا. کوئی نہیں خرچ کیا. آ کے ان کو بولا کہ جی اپنا سامان اٹھا لیں، آگے سے بولتے ہیں کہ جلا دیں. اور آپ کو پتہ ہے ایک طور طریقہ ہوتا ہے. ابھی یہ میرے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. تو جب اور فیملی کورٹ کو کرمنل کیس بنایا انہوں نے، تو اگر یہ میں ابھی سامان دے دیتا اور بولتے میں نے لیا ہی نہیں ہے، یہ جو اس کا پڑا ہوا ہے، ہم لوگ کو تو نہیں چاہیے. ہم نے تو دوسرے دن بولا کہ آپ نے میرے ساتھ 2 نمبری کی ہے، اور لوگ ابھی ہمیں بولتے ہیں کہ جی آپ نے وہ میڈیکل نہیں کرایا، یہ نہیں کرایا. تو ابھی کرا لو نا، کون سی بری بات ہے. آئے جو میری ویڈیو سن رہے، جو اگر نئے صافی دیکھ رہے وہ ابھی کرا لے.
دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ اس میں سب تحریر کی گئی ہے. فیملی کورٹ کیس کو کرمنل کیس بنا کے یہ میرے اوپر انہوں نے کرمنل کیس ڈالا. پھر اس کی میں نے ضمانت کرائی. ابھی میں ضمانت میں ہوں. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے پاس مطلب آپ دیکھیں ہم نارمل ہے, مڈل کلاس سے. پہلے ہی ہم لوگ اپنی زندگی سے لڑ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنا فیوچر اچھا کریں, نکلیں. حالات آپ کو پاکستان کی اچھی طرح پتہ ہے کہ ایک لڑکے کے لیے آج کل کیا حالات بنے ہوئے, شادی وہ کر سکتا نہیں ہے, یہ وہ ایسا ہی ہے نا. تو اور مطلب شادی کس طرح کی جاتی ہے. انہوں نے پورا سال ہمیں روندا, ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا, پورا سال ہمیں بیوقوف بنا کے رکھا. حرام ہے کہ ایک بار بھی 4 ملاقاتیں ہوئی ہیں ان سے, 10 منٹ کی, اور جس میں لڑکی کو بھی اپنے گھر میں 10 منٹ بتایا, اور ہمارے گھر بھی یہ آتے رہے. انہوں نے حرام ہے کہ اگر بولا ہو کہ میری بیٹی میں اس طرح کا, میں نے بولا اگر آپ ایک بار بھی بتاتے کہ آپ کی بیٹی میں اس طرح کا تھوڑا سا بھی پرابلم ہوتا تو کون لڑکا چاہے گا یار. مطلب آپ ہوتے کہ خواب ہوتے ہیں, حساب کتاب ہوتے ہیں. تو میں خود ایک ینگ لڑکا ہوں, تو کون لڑکا چاہے گا کہ وہ اس طرح مطلب فیصلہ کرے. بہت بڑا جگرا چاہیے. اور خدا نخواستہ وہ جس طرح کی سیٹنگ ہے گھر میں کرا رہے تھے, روشن دان ادھر رکھنا ہے, سوئچ بورڈ ادھر رکھنا ہے, پھر نیچے والا کمرہ میری والدہ کا مانگ کہتے ہیں یہ اوپر ہے. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی. ہم نے بولا پتہ نہیں بہت لاڈلی بیٹی ہے اس وجہ سے کر رہے ہیں, لیکن معاملہ ہی کچھ اور تھا کہ ان کی بیٹی ذہنی طور پہ غیر مستحکم تھی. اور وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے. وہ یا تو اس طرح کی ان کی بیٹی ویڈیو بنا دے میرے سامنے بیٹھ کے, یا پھر عدالت میں آ جائے. اور یہ ان کا جو فراڈ اصلی نکاح نامہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ اصلی نکاح نامہ ہے. یہ دیکھیں یہ اصلی نکاح نامہ ہے. جدھر انہوں نے ساری یہ کیمرے میں ٹھیک نظر آ جائے, ادھر ان لوگوں نے ساری 2 نمبری کی, جس میں یہ ہے 10 لاکھ روپے موجل حق میں اند طلب اور 5 زیور طلائی سونا, جو کہ ان کی بیٹی ان کی والدہ اس تیسرے دن ادھر سیٹ پڑا ہوا تھا. تو جب میں ان کے پاس تیسرے دن جب لے کے گیا شکایت کہ آپ کی بیٹی ایسے کیوں کرتی, ان کو پتہ لگ چکا تھا کہ ابھی معاملہ بگڑ جائے گا. تو انہوں نے تھوڑی سی جو شادی پہ ہمارا خرچہ بھی کرایا. آپ شادی کی ویڈیوز ہیں میرے پاس جس میں پوری بارات وغیرہ آ رہی ہے. تو ہاں مطلب بڑا ارینجمنٹ کرنا, پھر ولیمے کی ارینجمنٹ, صحیح ہے نا. ہمارا بھی خرچہ گیا. پورے سال ہم سے گفٹ لیتے رہے, عیدیاں لیتے رہے. پھر جو آپ کو ہوتا ہے شادی کرنا آسان ہوتا ہے, شادی میں کتنے اخراجات ہوتے ہیں. ہمارے انہوں نے اخراجات کرائے, لیکن حرام ہے اگر انہوں نے ایک بار بولا ہو کہ ان کی بیٹی میں فرق ہے. یہ پورا پورشن انہوں نے اپنی بیٹی سے بنایا. یہ میں نے 1 سال میں بنایا, 1 سال میں ٹکڑے کر کے, جس میں 6 مہینے میں یہ آئے ہمارے گھر میں رشتہ وہ کرنے کے لیے کہ آپ نے ڈیٹ دی تھی. تو والدہ نے بولا کہ ہم لوگ کے پاس قارون کا خزانہ تو نہیں ہے, بچہ تو ابھی گریجویٹ ہو کے کرنے لگا ہے, اپنا مطلب سیٹ اپ زندگی سیٹ کر رہا ہے. تو کہتے ہیں نہیں اگر آپ نہیں تو ہمیں بولا ٹھیک ہے. میرے کو تو شادی کا شوق بھی نہیں تھے, تو میں اپنی والدہ کے جس طرح ٹریپ کیا نا ان کو پلان میں, تو والدہ کی وجہ سے کر رہا ہوں. تو لیکن آپ یقین کریں کہ پورا وہ ٹریپ تھا ان کا. وہ مطلب کینٹ میں ان کا گھر تھا, ادھر کس طرح جانا پڑتا ہے کینٹ میں. پہلے ہی فون کرتے تھے, دکان سب پوری سیٹنگ کی ہوتی تھی. اور فضول ملنا, لڑکی کو ایک بار بھی نہیں ملایا. میرے پاس اپنی سالی جو ان کی چھوٹی بہن تھی, اس کے ساتھ پوری 1 سال کی کنورسیشن ہے کہ حرام ہے کہ اس لڑکی نے مجھے اس سے بات کروائی ہو کبھی ایک بار بھی. اور موبائل کا جب میں موبائل ان کو شادی پہ دیا برات والے دن, ٹھیک ہے جی. اور حرام ہے کہ مجھے ایک بار انہوں نے بات کرائی ہو. اور مجھے دوست بولتے تھے, لیکن آپ یقین کریں ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کریں گے میرے ساتھ. اتنا کرنل لیول کا آدمی. انہوں نے مجھے ادھر بھی طلب کیا تھا, تو ادھر بھی اپنی اسٹوری سنائی. جب میری اگلے نے سنی تو پھر مجھے 1 منٹ کے اندر چھوڑ دیا کہ یہ فیملی کورٹ کا معاملہ ہے, یہ تو آپ ادھر ثابت کریں گے. فیملی کورٹ میں یہ نہیں آتے ہیں, اپنی بیٹی کو کورٹ میں نہیں لاتے ہیں. اچھی طرح پتہ ہے کہ سب کچھ کھل جائے گا. جو ابھی بھی جو مقدمہ کھلا ہے, جو تفتیش ہو رہی ہے, اس میں بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے کہ کون قصوروار ہے. تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا بھروسہ نہیں ہوتا, وہ کچھ بھی کر جائے. کیونکہ ہم لوگ ہیں کمزور, جو صرف صاف ستھری سی بات ہے. ہم لوگ مطلب پیشہ مکینک وغیرہ یہ ہمارا کام ہے. نہ ہم نے کبھی ہمیں ضرورت پڑی ہے مطلب اس طرح کے چم کرنے کی نہ. لیکن ابھی ایک یہی کیمرہ ہے جس کے ذریعے شاید ان شاء اللہ تعالیٰ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آواز میری پہنچ جائے. اگر یہ کوئی اس طرح کا ایسا ویسا کرتے ہیں میرے ساتھ, تو سچ بات یہ ہے کہ بات ساری آپ کے سامنے ہے کہ جو رپورٹ میرے خلاف استغاثے میں پیش کی گئی, اس میں 2 نمبر انٹریاں کر کے 2 تولہ کو 5 تولہ جو کہ لے چکے ہیں, معجل لکھا ہوا اس کے اوپر. اور اس کے بعد یہ اصلی نکاح نامہ میں نے نکالا. پھر یہ میں نے حاجی صاحب کو بھی درخواست دی, میرے والد صاحب نے جو مجھے وہ استغاثہ کیا. پھر یہ ابھی میں خود ابھی درخواست دے رہا ہوں. تو دیکھتے ہیں غریب کے ساتھ اس ملک میں کیا ہوتا ہے. ایک مطلب کہ ایک بندہ ویسے ہی چیخ رہا ہے
رول آف لا. ابھی آپ کے سامنے یہ رول آف لا. یہ ریٹائرڈ کرنل صاحب ہیں جو مطلب اپنی پاور کا جو بھی ہے تو سفارش پہ کرا رہے ہیں, جیسے بھی پولیس سے کروا رہے ہیں تو, لیکن وہ اس طرح کی جھوٹے بوگس کیسز بنا کے میرے خلاف اور میری فیملی کو تنگ کر رہے ہیں. میری والدہ جو ہیں وہ بلڈ پریشر کے مریض ہے, والد جو ہیں شوگر کے مریض ہیں, اور ہمارا کوئی, میں کمانے والا ہوں اور مجھے ہی تنگ کر رہے ہیں. ابھی بھی میں گھر میں بیٹھا ہوں ان کی وجہ سے, کیونکہ جب یہ لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں تو آپ یقین کریں پیچھے گھر والے ہوتے ہیں, پھر عدالتوں میں پیسے چلتے ہیں, پھر اس کو پیسہ کھلاؤ اس کو پیسہ کھلاؤ. پاکستانی نظام آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے جی, کمانے والا میں ایک ہوں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس طرح کر رہے ہیں. تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ حالانکہ میری وائف نے مجھے, دوسری سیکنڈ وائف جو, انہوں نے بولا کہ آپ کہتے طلاق, ابھی مطالبہ یہی کرتے ہیں کہ آگے مجھے تنگ کرتے ہیں, آپ طلاق دو کیونکہ 10 لاکھ روپے ان کو چاہیے. یہ حق مہر کاروبار کا انہوں نے پورا ٹریپ کیا ہم لوگ کو, ہماری سادگی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور کچھ بھی نہیں. اور ان کے گھر میں شادی سے پہلے وہ نہیں کرنل والا ماحول بنا ہوتا ہے کہ ہم نارمل لوگ ہیں تو کرنل فوجیوں کا ایک بنا ہوتا ہے کہ جی وہ بڑا اسٹرکٹ ماحول ہوتا ہے. انہوں نے سارا وہ ڈرامہ کر کے ہم لوگ کو پیچھے ہی رکھا, فرنٹ پہ نہیں لے کے آئے. اور جب شادی ہوگی, شادی کے بعد اس لڑکی کو میرے پاس چھوڑا نکاح کے بعد, تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. پھر ایک سال بعد جب ان کو پتہ لگے میری دوسری شادی, تو ابھی یہ مجھے تنگ کر رہی ہیں اس طریقے سے. تو میری اپیل یہ ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے اس کے بعد یہ ویڈیو لوگ دیکھتے ہیں تو سچ یہ ہے کہ ایک ریٹائرڈ کرنل احتشام جنجوعہ صاحب جو کینٹ میں رہتے ہیں, وہ اس طرح کے ہینڈ کنڈے کر کے پورا پلان کر کے 10 لاکھ روپے لکھوانا. ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ ان کی بیٹی نہیں بچے گی, اور بس آپ کے سامنے میں تو کہتا ہوں سارے ان کے گھر جائیں, ان کی بیٹی سے ملیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا مذاق کیا.